बहरिया टाउन एक मरतबा फिर से हुकूमती मशीनरी के निशाने पर है। एक मरतबा फिर से बहरिया टाउन में मुख्तलिफ अथॉरिटीज के ऑपरेशन होना शुरू हो चुके हैं और अब की बार एक मरतबा फिर से प्लाजे तक सील किए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, कहां हो रहा है और इन्वेस्टर्स पर इसके क्या असरात होंगे, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंस्टॉलमेंट्स पर या कैश पर प्लॉट, मकान, फ्लैट या दुकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। एक मरतबा फिर से जनाब बहरिया टाउन के हवाले से एक नेगेटिव खबर है और हमें याद है कि हमने इससे पहले जब एक पॉजिटिव खबर आई थी वो भी आपके साथ शेयर की थी, जब बहरिया टाउन पेशावर के फार्म्स के हवाले से कंपनी ने एक बड़ा अच्छा मर्जिंग ऑप्शन निकाला था। हमने आपके साथ वो ऑप्शन भी शेयर किया था। अनफॉर्चुनेटली एक मरतबा फिर से अब बहरिया टाउन खबरों के अंदर है, लेकिन नॉट फॉर सो गुड रीजंस, क्योंकि जनाब एक मरतबा फिर से आरडीए ने बहरिया टाउन में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब के बाद इन्होंने फिर से कुछ प्लाजा सील करने शुरू किए हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इन्होंने दरिया के किनारे के ऊपर कुछ तजावुजात के हवाले से एलिगेशन लगाया था और कुछ प्लाजे सील किए थे, कुछ बिल्डर्स को काम करने से रोका था और साथ ही साथ बहरिया टाउन की इंतजामिया को भी नोटिस भेजा था कि आप इलीगली ये जगह बेच रहे हैं, जबकि दरिया के किनारे पर किसी किस्म की कोई इस तरह की तामीरात नहीं हो सकती हैं। एक मरतबा फिर से जनाब आरडीए ने ऑपरेशन किया है और सबसे पहले आपको आरडीए का एलामिया पढ़कर सुनाते हैं लफ्ज ब लफ्ज। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरडीए ने बहरिया टाउन फेज 8 में गैर कानूनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज सर बमोहर यानी कि सील कर दी हैं। रावलपिंडी से बताया जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी किंजा मुर्तजा की हिदायत पर आरडीए इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने बहरिया टाउन फेज 8 में गैर मजाज कमर्शियल इमारतों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया। तर्जमान आरडीए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड ने बहरिया टाउन फेज 8 प्लॉट नंबर 11 लेक व्यू रोड पर वाक़ एमलेट्स प्रीमियम हाइपर मार्केट प्लाजा और ट्रिपल ए हाइट्स को सर बमोहर कर दिया है। यह ऑपरेशन इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने किया जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स और दीगर अहलकार शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन रबात पुलिस स्टेशन रावलपिंडी की मुआवनत से हुआ है और जायदाद के मालिकान अजीम शाहिद, आबिद शाहिद और फवाद बशीर ने मंजूर शुदा मंसूबों और नक्शों और पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट 1976 और आरडीए बिल्डिंग एंड जोनिंग रेगुलेशंस 2011 की खिलाफ वर्जी की और बगैर मंजूरी और एनओसी के गैर कानूनी कमर्शियल अमारात तामीर की। उन्होंने कहा कि डीजी आरडीए ने LUNBC विंग को हिदायत की है कि वो तजावुजात, गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात और कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ बिला खौफ व खतर सख्त कार्रवाई जारी रखें। उन्होंने कहा कि डीजीआरडीए ने बिल्डिंग कंट्रोल विंग को यह भी हिदायत की है कि वो गैर कानूनी रिहाइश और कमर्शियल इमारतों की मंजूरी, कमर्शलाइजेशन, तकमीली नक्शाजात, इमारतों के मंसूबों की मंजूरी के लिए फीस और चार्जेस के हवाले से सर्वे करें और कंट्रोल्ड एरिया में तमाम गैर कानूनी रिहायशी कमर्शियल इमारतों को रेगुलराइज करें। आरडीए अवाम उन्नास पर जोर देता है कि वो मजीद नुकसानात को रोकने के लिए किसी भी किस्म की तजावुजात को हटाने की अखलाकी जिम्मेदारी निभाएं। ये कहा गया जनाब आरडीए की जानिब से और बड़ा क्लियर एलामिया है कि ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पर तामीर हो रही थी, ये बिल्डिंग्स बगैर किसी एनओसी के थी। ये बिल्डिंग्स जो कोई नक्शाजात शुरू में हो सकता है सबमिट करवाए भी हों, शायद उन प्लान से भी हट के बन रही थी, जिसकी वजह से आरडीए ने ये ऑपरेशन किया है और इन बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। बहरिया टाउन फेज 8 वो लोग जो इन बिल्डिंग्स में इन्वेस्टेड थे, जिन्होंने यहाँ पर शॉप्स या फ्लैट्स में अपनी मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, सर आपको एज सुन एज पॉसिबल अपने डीलर्स और ऑफ कोर्स उन कंपनीज के साथ रब्ता करना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इस तरह की किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टेड हैं तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको अपनी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स रोक लेनी चाहिए जब तक कि आपकी जो भी मजाज कंपनी है वो आपको प्रॉपर एनओसीज वगैरह प्रोवाइड ना करें। अब इसमें देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने देखनी है। उनमें सबसे पहली चीज तो यह है कि पहले भी मैंने जब आपको बहरिया टाउन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें दी तो उसमें भी लोगों ने कहा कि शायद मेरा बहरिया टाउन के खिलाफ किसी किस्म का शायद कोई एजेंडा है। देयर इज नो एजेंडा गोइंग ऑन।
جو خبر ملتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ تصدیق کرنے کے بعد وہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ ویل انفارمڈ قسم کے ڈیسیجنز لے سکیں. ہو سکتا ہے کہ اس خبر کے ساتھ جو میرا تجزیہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کریں, دیٹس فائن, لیکن خبر کے ساتھ ایٹ لیسٹ آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ خبر جو ہے وہ پہلے تصدیق کی جاتی, اس کے بعد آپ تک پہنچائی جاتی ہے. ابھی بھی اس خبر کے حوالے سے بھی آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی شک شبہ ہے, آپ ہمارے دیگر نمبرز پر رابطہ کریں, آپ کے ساتھ RDA کا یہ نوٹس شیئر کر دیں گے تاکہ آپ کی اپنی بھی ذاتی طور پر تسلی ہو جائے. دوسری چیز دیکھیں, آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسے بلڈرز کے ساتھ کام کریں جن کے پاس اپروولز موجود ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلڈر سیریس ہے, اس بلڈر نے شارٹ کٹ نہیں مارا, اس نے صرف مارکیٹنگ سے پیسہ پکڑ کے کام نہیں شروع کر دیا, بلکہ اس نے ڈیو ڈیلیجنس کی ہے, کیونکہ پروجیکٹ لانچ ہونے سے پہلے یہ چیزیں کر لی جاتی ہیں. تو جب آپ اپروول والی بلڈنگ کے اندر ہی انویسٹ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. پلاٹس کے حوالے سے میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پلاٹس میں وداؤٹ NOC بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, بیکاز وہ 4 سال کی قسطیں ہوتی ہیں, ان کا لائف سائیکل تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اور وہاں پر NOC کے آنے نہ آنے سے ری سیل کے پوائنٹ آف ویو سے فرق پڑ جاتا ہے. اور پلاٹس میں آپ بغیر NOC کے بھی رسک اس لیے بھی لے سکتے ہیں بیکاز وہ ریلیٹیولی چھوٹی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیں, عام طور پر جب آپ کسی سوسائٹی میں 5 مرلہ کا پلاٹ لیتے ہیں, میں 5 مرلہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگ اور سب سے زیادہ بکنگ بھی اسی سائز کی ہو رہی ہوتی ہے, تو 25-1 لاکھ روپے آپ نے 4 سے 5 سال کے اندر دینے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب آپ آج کے دور میں چھوٹی سے چھوٹی دکان بھی بائی کر رہے ہیں تو وہ 1-1.25 کروڑ روپے کی دکان ہوتی ہے. فلیٹ کی بات کریں تو اب آپ کے سنگل بیڈ فلیٹ جو ہیں وہ 50 لاکھ کو کراس کر گئے ہوئے ہیں. آپ کے 2 بیڈ اپارٹمنٹس کروڑ روپے کی گیم ہے, آپ کا 3 بیڈ اپارٹمنٹ 1.5 کروڑ روپے کی گیم ہے. تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں, تو ان بڑی چیزوں میں آپ اس طرح سے وداؤٹ اپروولز رسک نہیں لے سکتے. یہاں پر آپ کو ٹھوک پہ جا کر پہلے اپروولز چیک کرنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہر کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے آپ, یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز. آپ نے جس ادارے کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی اس بلڈر کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ مارکیٹ میں انہوں نے اس سے پہلے کام کیا ہوا ہے کہ نہیں, اس سے پہلے جو کام انہوں نے ڈلیور کیا ہے اس کی کوالٹی بھی چیک کریں. سر, آل اپارٹمنٹس ناٹ ایکول, ساری دکانیں ایک جیسی نہیں ہوتی, سارے آفیسز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کریں تو ان کی کوالٹی بھی چیک کریں. موسٹ آف دا ٹائم ہوتا ہی ہے کہ لوگ لویسٹ بیڈ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اوکے یہ بھی 1 بیڈ ہے, یہ بھی 1 بیڈ ہے, یہ بھی 2 بیڈ ہے, یہ بھی 2 بیڈ ہے, یہ بھی اتنے اسکوائر فیٹ کی شاپ ہے, یہ بھی اتنے اسکوائر فیٹ کی شاپ ہے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو لوگ کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ناٹ ان آل دا کیسز لیکن ان موسٹ آف دا کیسز وہ سستا اسی لیے ہوتا ہے بیکاز ان کا بنانے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, کارنرز کٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں, مینجمنٹ اور آفٹر سیل سروسز اس طرح کی اچھی نہیں ہوتی ہیں, اور آپ کا پلازا اگر مینج اچھا نہیں ہوگا تو یقین کریں آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ خود اس میں رہ نہیں سکیں گے, رینٹ پہ اچھا وہ لگ نہیں سکے گا, تو ایونچولی آپ کو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا. تو کوشش کریں کہ چیز چاہے بجٹ میں تھوڑی سی زیادہ ہو لیکن کسی ایسی کمپنی کی ہو جو ایک تو A1 چیز بناتے ہوں, اس کے بعد اس کو مینج بہت اچھا کرتے ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اور آپ کی انویسٹمنٹ کو فلرش کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کہ یوزلی سستی چیز بائی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب ریسیل کی باری آتی ہے تو پھر چیزیں ریسیل نہیں ہوتی, اس کے بعد جب رینٹ آؤٹ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر چیزیں رینٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں, تو پھر ایونچولی آپ کے پیسے پھنس جاتے ہیں, آپ کا لاس ہوتا ہے. ریسنٹ ٹائمز میں آپ اس لیے بھی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی میں ہر کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے بیکاز ان ٹائمز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہائی رائز اور کمرشلز کے حوالے سے بہت بڑے بڑے فراڈز ہوئے ہیں. گلبرگ گرینز میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے بلڈرز اور ڈیولپرز جو ہیں وہ بھاگے ہیں اسی چکر میں کہ انہوں نے موسٹ آف دا ٹائم رینٹل لوگوں کو پے کرنا تھا, اور ظاہری بات ہے جب مارکیٹ اچھی تھی تو ادھر ادھر سے رینٹلز دیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ رینٹلز ادھر ادھر سے دیے جا رہے تھے کیونکہ وہ بلڈنگ تو ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی. جو بلڈنگ کھڑی نہیں ہوئی وہ رینٹ کیسے پروڈیوس کر سکتی ہے؟ تو لوگوں نے پھر اب اس کرنچ کے ٹائم میں جب اب مارکیٹ میں پیسہ فلو نہیں کر رہا ہے تو پھر لوگ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, لوگ بھاگ گئے ہیں. تو اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کریں, جس بلڈر سے چیز لیں اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ وہ اس سے پہلے کوئی اچھا کام اس نے کیا ہے اور اچھی طرح چیزیں مینج بھی ہو رہی ہیں یا کہ
نہیں. اور آپ اگر ان بلڈنگز میں سے کسی ایک بلڈنگ کے اندر انویسٹڈ تھے تو جناب آپ لوگ اب رابطہ کریں اپنے متعلقہ بلڈرز کے ساتھ اور ان سے دریافت کریں کہ بھائی آگے کے کیا پراسپیکٹس ہیں, اور ایٹ لیسٹ جب تک کوئی کلیئرٹی نہ آئے آپ اپنے پیسے روک کر رکھیں تاکہ جتنے پھنسے ہوئے ٹھیک ہے وہ تو پھنسے ہوئے, مزید آپ کے پیسے نہ پھنسیں. آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی, انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.